خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شور کوٹ درخانہ انٹرچینج کے قریب مزدور بے قابو ہو کر موٹر وے سے نیچے گرنے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ اطلاع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے دوران کراسنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو کی ٹیم نے بروقت رسپانس دے کر جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ حادثے کے نتیجے میں لودرا کے رہائشی اللہ دتہ ولد احمد حسن عمر 60 سال اور کاشف ولد اللہ دتہ عمر 30 سال شدید زخمی۔ 2 افراد کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ دی گئی۔ ریسکیو کے اہلکاروں نے شدید زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شور کوٹ منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ کینٹ سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شور کوٹ کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کا CO کچھ شرپسند عناصر کے ایما پر کرسچن کالونی جو کہ 42 کنال کیلا نمبران 25 20 19 16 30 پر مشتمل ملکیتی صوبائی حکومت جو کہ چھٹی نمبر NTO اور 1028 مورخہ 20/4/2011 جناب ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب جھنگ کے حکم کے مطابق واجد شاکر مسیح کی درخواست پر مسیحی برادری کو الاٹ شدہ ہے، جس کے متعلقہ پٹواری نے نشاندہی بھی کر دی ہے۔ موقع پر قبضہ بھی 75% مسیحی برادری جبکہ 25% مسلم کمیونٹی کا ہے، جو کہ CO کنٹونمنٹ بورڈ بلا جواز مداخلت کر رہا ہے، جو کہ موصوف کی مداخلت کا باقاعدہ ثبوت، تصویریں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ موصوف نے مسیحی برادری کے خلاف خبریں چلوائیں کہ موصوف نے بچوں کے گراؤنڈ کا مسیحی برادری سے قبضہ واگزار کروایا، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، جبکہ مسیحی برادری کے پاس مکمل الاٹمنٹ محکمہ مال موجود، جبکہ موصوف کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو منظر عام پر لائے۔ موصوف صرف اور صرف اختیارات دکھا رہا ہے۔ موصوف صوبائی حکومت کے رقبے کو بھی شرپسند عناصر کی ایما پر کنٹونمنٹ بورڈ کا رقبہ گردانتا ہے، جس کا اسے کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ مسیحی برادری نے اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس صاحب شور کوٹ، ڈسٹرکٹ کلیکٹر جھنگ سے جلد نوٹس لینے کی استدعا کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ بیورو چیف راہب علی رند سے۔ دربار سلطانی کے سجادہ نشین حضرت شاہ محمد کمال میاں جمیل سلطانی نے اپنے مریدوں کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے موقع پر عالم اسلام کو مبارکباد دی۔ باقاعدہ فاتح خوانی سمیت لنگر عام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سجادہ نشین حضرت شاہ محمد کمال میاں جمیل سلطانی نے اس مبارک دن کے موقع پر دنیا بھر میں بسنے والے اہل اسلام اور اپنے مریدوں سمیت ملک کی ترقی، خوشحالی، امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر اور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف بلوچستان قاسم خان سوری کا لاہور میں افطار ڈنر پر کارکنوں سے خطاب۔ 21 اپریل کو داتا کی نگری میں زندہ دلانے لاہور دنیا کو دکھائیں گے۔ عمران خان کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ مراسلہ 7 مارچ کو بھیجا گیا اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع کی گئی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مراسلہ دیکھا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا گیا تو تعلقات کو دیکھیں گے۔ پاکستان کے اراکین اسمبلی نے اپنے ضمیر بیچ ڈالے، چوروں اور ڈاکوؤں کو وزیر اعظم بنا دیا۔ میں نے رولنگ بیرونی مداخلت کو دیکھ کر دی۔ جب وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تصدیق کر دی تو کیا میں دیکھتا رہتا؟ یہ ملک علامہ اقبال کے خودی کے فلسفے پر بنا ہے، جو ہمیں سلیکٹڈ اور ناجائز کہتے تھے، آج یہ ناجائزی بنی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اقتدار کی خاطر اسمبلی بھی جائز ہو گئی ہے۔ عمران خان کے حکم پر ہمارے تمام اراکین نے استعفے دے دیے۔ لاہور کے لوگ بہادر اور خوددار ہیں۔ افسوس ہے کہ بہادر اور خوددار لاہوریوں میں ایک بکاؤ اور غلام بھی پیدا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آج 24 ضمانت پر رہا ملزمان نے کابینہ نامے حلف اٹھایا۔ یہ چڑی حکومت ہے جو جلد ختم ہو۔ ڈگری میں رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی پر بھاری جرمانے۔ مختار کار ڈگری نبی بخش سولنگی نے اسسٹنٹ مختار کار ایاز شالمانی، سینئر کلرک غلام علی نوحانی اور پولیس کی نفری کے ہمراہ ڈگری کی مرکزی مارکیٹ اور شاہی بازار کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی پر بریانی فروخت کرنے والے فروٹ کریانہ مرچنٹ اور ہوٹل والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا۔ اس موقع پر مختار کار ڈگری نبی بخش سولنگی کا کہنا تھا کہ رمضان آرڈیننس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ منافع خوری کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر ہی اشیاء خورونوش، سبزی اور فروٹ فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی پر بھرپور کارروائی کی جائے گی۔
خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ڈاکٹر رضوان احمد خان کی زیر صدارت دفتری اسٹاف سے میٹنگ۔ سرگودا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر رضوان احمد خان نے دفتر اسٹاف کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور کے احکامات کے مطابق تمام امور کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ دفتر میں آنے والے پولیس ملازمین اور شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، چیک اینڈ بیلنس میں بہتری لائیں، اپنے اپنے دفاتر میں پینڈنگ کام کو بروقت مکمل کریں، افسران بالا سے موصول ہونے والے خطوط کا فوری جواب بھجوائیں، زیر تفتیش مقدمات کی چالان کی بروقت تکمیل، عدالتوں میں شہادتوں کی فراہمی اور پولیس ملازمین کی بطور گواہ حاضری کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ اسٹاف کو متحرک کیا جائے۔ ڈی پی او آفس میں موصول ہونے والی تمام شکایات کو بمطابق ایس او پی بروقت حل کیا جائے۔ کیمرامین محمد حارث شیخ کے ساتھ سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق، شاہینوں کا شہر، سرگودا۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوڑکی سے ہماری سی1 نیوز کے بیورو چیف راہب علی رند سے۔ گاؤں بوڑی کو بنیادی سہولیات نہ مل سکی، بڑے ووٹ بینک رکھنے والے گاؤں کو ہمیشہ ہی نظر انداز رکھا گیا، احتجاجی تحریک کا اعلان۔ دی سی بی ایس ٹائمز اور سندھ نیوز کے بانی شفقت خان سولنگی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ گھوڑکی میں بڑے بڑے صنعتی ادارے ہونے کے باوجود اوباڑوں کے نواحی گاؤں بوڑی کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا۔ منتخب ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان ہمیشہ ہزاروں ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، گاؤں ہر بنیادی سہولیات سے محروم ہے، نہ گیس، نہ بجلی، نہ صحت کا کوئی مرکز میسر ہے، روڈ راستے بھی تباہ حال، گاؤں والے مفلوجی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ گاؤں بوڑی کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، دوسری صورت میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوڑکی سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے۔ گھوڑکی شہر میں گزشتہ روز ہونے والی موسلادھار طوفانی بارش کے باعث شہر کے نشیبی روڈز، گلیاں اور محلے زیر آب آ گئے۔ میونسپل کمیٹی کے عملے نے بارش کا پانی نکاسی کرنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ گزشتہ روز گھوڑکی اور گرد و نواح کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جس کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تیز بارش کے باعث گھوڑکی شہر کے قومی شاہراہ سمیت دیگر سڑکیں اور گلی محلے پانی سے جل تھل ہو گئے۔ بارش تھمتے ہی ایڈمنسٹریٹر تعلقہ میونسپل کمیٹی گھوڑکی رضا حسین کھوسو اور سی ایم او غلام مشتبہ کی خصوصی ہدایات پر میونسپل کمیٹی کے صفائی عملے نے ہیوی مشین کے ذریعے قومی شاہراہ سمیت دیگر سڑکوں اور گلی محلوں میں کھڑے بارش کے پانی کو نکاسی کرنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام شروع کر دیا، جس کے بعد ریلوے انڈر پاس، جی ٹی روڈ، حسن بیلی روڈ، رحمو والی، مزائل چوک، لیڈیز مارکیٹ، اسٹیشن روڈ پر کھڑا بارش کا پانی نکاس کر دیا گیا اور مصروف ترین سڑکوں سے کیچڑ بھی ہٹا کر سڑکوں کو آمد و رفت کے لیے صاف کر دیا ہے۔ گلی محلوں میں بھی صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل انتظامیہ نے اپنے بھرپور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نکاسی آپ کو ممکن بنایا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سی1 نیوز کے نمائندے آفتاب مہر سے۔ لکھی غلام شاہ میونسپل کمیٹی میں اینٹی کرپشن کا چھاپا۔ کرپشن کے الزام میں ٹی ایم او امداد کھوکر آفس سے فرار ہونے میں کامیاب، جعلی بل بنا کر پیسے نکالنے اور ملازموں کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کے الزامات میں ٹاؤن آفیسر کی شکایات ملنے پر اینٹی کرپشن ڈپٹی ڈائریکٹر رتو خان چلپانی کی زیر نگرانی میں شکارپور کے سرکل آفیسر جواد حسین چاچڑ نے اینٹی کرپشن کی ٹیم کے ہمراہ لکھی غلام شاہ ٹاؤن آفیسر امداد کھوکر کے آفس میں چھاپا۔ ملازمین نے سی1 نیوز کے نمائندے آفتاب مہر سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹی ایم او امداد کھوکر نے آنے والی بجٹ اور ملازموں کی تنخواہیں کے پیسے سیاسی اور سرکاری کاموں میں بانٹ دیتا ہے۔ شروع سے ہم چھوٹے ملازموں کے ساتھ ظلم کرتا آ رہا ہے۔ اس ٹاؤن آفیسر امداد کھوکر کے خلاف بالا افسران قانونی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔